السلام کی فضیلت پر 40 احادیث اور ان کی شرح لکھی گئی ہے۔ ایک کتاب ہے فیضان جہل حدیث، یہ 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی وضاحت پر مشتمل کتاب ہے۔ اسی طرح ایک کتاب منتخب حدیث ہے، 40 حدیثوں کا ترجمہ اور شرح ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے اربعین حنفیہ، نماز سے متعلق 40 احادیث کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح ایک رسالہ ہے احادیث مبارکہ کے انوار، یہ رسالہ 30 احادیث نبوی اور ان کی مختصر وضاحت پر مشتمل ہے۔ پیارے محترم صاحب بھائیو، الحمدللہ دعوت اسلامی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے احادیث کریمہ کی خدمت میں مصروف ہے۔ اس سلسلے میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے آئی ٹی شعبے کی طرف سے بہت ہی پیاری نگرانی اور بہت فائدہ مند موبائل اپلیکیشن بنا فیضان حدیث۔ کیا نام ہے؟ فیضان حدیث۔ آپ کی موبائل کے اندر آپ جو ہے وہ پلے اسٹور سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس اپلیکیشن کے اندر کون کون سی کتابیں ہیں؟ بہت مشہور حدیث پاک کی کتاب مشکات المصابیح اور اس کی آثار و شرح بنات المراجی، اس کے علاوہ فیضان ریاض الصالحین، اربعین حنفیہ، منتخب حدیثیں اور اربعین نبویہ بھی شامل ہیں۔ الحمدللہ یہ نگاہ سے مجھے دکھا ہے ماشاءاللہ، یہ زیارت بھی کرتے ہیں۔ یہ بہت پیاری کتاب ہے، تو یہ اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو یہ ماشاءاللہ زبردست اس کے اندر کتابیں میں نے ذکر کی ہیں۔ پڑھیں گے بھی آپ کو عربی الفاظ بھی ملیں گے، آپ کو اس کا ترجمہ بھی ملے گا اور پھر اس کی شرح مفتی صاحب نے فرمائی ہے وہ بھی مل جائے گی۔ حدیث رسول پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پڑھنے کی، عمل کرنے کی شامل نصیب فرمائے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ کا اصل میدان تصنیف اور تالیف ہے، یعنی آپ نے زیادہ تر کام دینی کتابیں لکھنے کا کیا۔ ویسے تو آپ نے جوانی کی عمر سے ہی کتابیں لکھنا شروع کر دی تھی، البتہ 40 سال کی عمر میں آپ بالکل گوشہ نشین ہو گئے۔ اس کے بعد سے آپ کے صرف 2 ہی کام تھے، کتابیں لکھتے اور اللہ پاک کی عبادت میں وقت گزار دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں۔ دینی موضوعات میں کم ہی عنوانات ایسے ہوں گے جن پر آپ کی کتاب نہ ہو، ورنہ علم تفسیر میں آپ کی کتابیں ہیں، علم حدیث میں آپ کی کتابیں ہیں، اسی طرح تصوف اور فکر آخرت کے عنوانات پر آپ کی کتابیں موجود ہیں، فقہ میں آپ کی کتابیں موجود ہیں۔ تقریباً ہر عنوان پر امام سیوطی علیہ الرحمہ کی کوئی نہ کوئی کتاب ضرور موجود ہے، بس اللہ ہمیں پڑھنے کی سعادت دے دے۔ تشریف و تعلیم کے میدان میں ایک بہت ہی اہم کام جو آپ نے کیا ہے وہ آپ کے 6 رسائل ہیں، جن میں آپ نے یہ ثابت کیا کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، بعض لوگ تھے جو معاذ اللہ والدین مصطفیٰ کو مسلمان نہیں مانتے تھے۔ شاید امام سیوطی علیہ الرحمہ یہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے اس موضوع پر باقاعدہ کتابیں لکھی، اور پھر ایک دو نہیں بلکہ پورے 6 رسالے لکھے، اور ان میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مضبوط دلائل کے ساتھ یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل میں جتنے مرد اور جتنے خواتین ہیں سب کے سب مسلمان، نیک، عبادت گزار، پرہیزگار اور اپنے اپنے دور کی بلند رتبہ شخصیات تھے۔ جو اسلامی بھائی عربی پڑھنا جانتے ہیں انہیں چاہیے کہ آپ کے یہ 6 رسائل ضرور پڑھیں، اور جنہیں عربی پڑھنا نہیں آتی ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ الحمدللہ آپ کی پیاری تعلیم دعوت اسلامی میں آخری نبی کے والدین کریم ہیں۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ آخری نبی کے والدین کریم ہیں۔ اس نام سے اردو زبان میں ایک جامع کتاب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی ہے، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کیجیے، پڑھیے، انشاءاللہ کریم پڑھ کر ایمان کو تازگی ملے۔ الحمدللہ امام سیوطی پر اللہ پاک کا یہ بھی بڑا کرم تھا کہ آپ کی کتابیں آپ کی زندگی مبارک ہی میں مشرق و مغرب میں پھیل رہی تھی۔ لوگ بڑے شوق سے آپ کی کتابیں پڑھا کرتے تھے، ان کی کاپیاں کیا کرتے آگے پہنچاتے رہا کرتے تھے۔ لوگ آپ سے اتنی عقیدت رکھتے تھے کہ اپنے اپنے علاقوں میں اجتماعات برکت کرتے اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ لوگوں کو جمع کر کے آپ کی کتابیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ کیونکہ متقی، پرہیزگار اور باعمل عالم دین تھے، لہذا آپ کے قلم میں بہت
عجیب تھی. ایک مرتبہ افریقہ کے قریب ایک اسلامی بھائی نے ایک اسلامی ملک کے اندر کچھ لوگوں نے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی. سلطان نے بغاوت روکنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے. آخر وہاں کے لوگ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے بغاوت کرنے والوں کے لیے ایک رسالہ لکھا اور انہیں عطا فرما دیا. ان لوگوں نے جا کر ان بغاوت کرنے والوں کے سامنے جیسے ہی وہ رسالہ پڑھا تو وہ سب کے سب بغاوت سے باز آ گئے. اللہ اللہ کیا شان ہے امام سیوطی کی. وقت کا بادشاہ جو کام تلوار سے نہیں کر پایا تھا امام سیوطی علیہ رحمہ نے وہی کام قلم سے کر دیتا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آج کے دور میں اللہ پاک نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکات ملاقے پر بھی بہت کرم نوازیاں فرمائی ہیں. آپ جس طرح امام سیوطی کی کتابیں ہم سن رہے ہیں کہ آپ کی کتابوں نے بڑا انقلاب برپا کیا ہے, اسی طرح میرے شیخ کامل آپ کی کتابوں اور آپ کی تصنیف نے بھی بڑا انقلاب برپا کیا ہے. میرے شیخ کامل بھی تصنیف و تعریف کا بہت شوق رکھتے ہیں. الحمدللہ آپ کے قلم میں بھی اللہ پاک نے ایسی تاثیر عطا فرمائی ہے کہ آپ کے لکھے ہوئے دینی رسائل اور کتابیں پڑھ کر لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو گیا. یوپی ہند کا ایک واقعہ ہے. ایک شخص جو غیر مسلم تھا اور مسلمانوں سے بہت نفرت کیا کرتا تھا. اس کی قسمت کا ستارہ چمکا اور اس کو کہیں سے امیر اہل سنت کا رسالہ احترام مسلم مل گیا. اس نے جب یہ رسالہ پڑھا تو حیران رہ گیا کہ میں جن مسلمانوں سے نفرت کرتا ہوں ان کا مذہب اسلام تو کتنا پیارا ہے. بس یہ رسالہ پڑھ کر اس کے دل میں اسلام کی ایسی محبت بیٹھ گئی. کچھ ہی دنوں کے بعد چند اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی اور وہ غیر مسلم اور اسلامی بھائیوں کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. لاکھوں کو سنتوں کا پیکر بنا دیا ہے. لاکھوں کو سنتوں کا پیکر بنا دیا ہے. زندہ و مسلم عطار کی کرامت. بگڑوں کو راہ حق کا متلاشی کر دیا ہے. بگڑوں کو راہ حق کا متلاشی کر دیا ہے. کرنے والے اور ہر حال میں شریعت کی پیروی کرنے والے تھے. آپ فرماتے ہیں میں بھی 7 سال کا تھا کہ میرے دل میں نیک کاموں کی اور نیکی کی دعوت دینے کی محبت اور برے کاموں کی نفرت ڈال دی گئی تھی. جو بندہ برائی کی دعوت دیتا مجھے اس سے قدرتی طور پر نفرت ہونے لگتی ہے. میں بچپن ہی سے نیک لوگوں کے متعلق خوش عقیدہ ہوں. جلدبازی سے بچنا اور ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا آپ کی مبارک عادت میں شامل تھا. آپ مسلمانوں سے حسن زن رکھا کرتے تھے. یہاں تک کہ کسی کا برا چرچا سن کر بھی اسے برا نہ جانتے تھے بلکہ اس کے متعلق حسن زن ہی رکھا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں مجھے سنت مصطفیٰ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثوں سے اور نیک لوگوں سے بڑی محبت ہے. مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ نیک شخص رہتا ہے تو میں ان کی زیارت کے لیے حاضر ہو جایا کرتا ہوں اور ان سے تبرک بھی کرتا ہوں اور ان سے دعائیں بھی کرواتا ہوں. سبحان اللہ. پیارے صاحب بھائی, نیک لوگوں سے تبرک یعنی برکتیں لوٹنا بہت پیارا عمل ہے. ہمیں اس کی عادت بنا لینی چاہیے. قرآن مجید کے اندر شعائر اللہ یعنی اللہ پاک کی نشانیوں مثلاً کعبہ شریف, صفا و مروہ, مقام ابراہیم اور دیگر بابرکت مقامات کی تعظیم کو دل کا تقویٰ فرمایا گیا اور اولیاء کرام کو بھی جو ہے وہ شعائر اللہ میں داخل کیا گیا. الحمدللہ نیک لوگوں اور ان سے نسبت کرنے والی چیزوں کی بہت برکتیں ہیں. ان کے صدقے عمل ملتا ہے, آفتیں دور ہوتی ہیں, گناہوں سے چھٹکارا ملتا ہے, نیکیوں میں دل لگتا ہے, بیماریوں کی شفا ملتی ہے. اور ایک اہم برکت یہ ہے کہ جو بندہ نیک لوگوں کا عادت کرتا ہے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر یا ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا عادت کر کے تبرک یعنی برکت دیتا ہے, اللہ پاک اسے بھی بابرکت بنا دیتا ہے. الحمدللہ امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ ایک اور آپ کی بہت ہی پیاری عادت مبارکہ ہم سنتے ہیں. آپ ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب متوجہ رہتے تھے. کاش ہمیں بھی یہ عادت نصیب ہو جائے, بڑی پیاری بات ہے. آپ ہر وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب متوجہ رہتے تھے. کسی اور سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے, کسی کو اپنا دکھ پریشانی نہیں بتاتے. جب بھی کوئی مشکل پریشانی آتی
بارگاہ رسالت میں ہی عرض کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ زکریا بن محمد شافعی علیہ رحمہ آپ کے دور مبارک کے ایک عالم دین ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے حکومت وقت کے ساتھ کوئی بہت ضروری کام پیش آ گیا۔ میں امام سیوطی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا عالیہ آپ خود بادشاہ کے پاس نہیں جاتے نہ کہیں کوئی بات نہیں، لیکن میرے کام کے لیے ایک خط یا ایک بادشاہ کے نام لکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ خط لکھیں گے میرا کام ہو جائے، آپ نے اس سے انکار فرما دیا۔ مجھے اس کا بہت دکھ ہوا اور میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ابھی میں آپ کے پاس سے واپس آ ہی رہا تھا کہ آپ نے کسی کو بھیج کر مجھے واپس بلایا اور ایک چھوٹا سا ورقہ مجھے دیا۔ اس میں لکھا تھا مجھے الحمدللہ 70 سے زیادہ مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ بادشاہ کو کہنے سے بہتر ہے میں اپنی حاجت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں، اس لیے میں بادشاہ کو کچھ نہیں کہتا، اپنی حاجت جب بھی کوئی حاجت پیش آتی ہے بارگاہ رسالت میں ہی عرض کرتا ہوں۔ لہذا آپ کے دل میں میرے متعلق جو بھی خواہش آئی ہے اسے نکال دیجیے۔ آپ بھی یہ انداز اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی برکتیں نصیب ہوں گی۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ اس دور میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی علم دین کو عام کرنے، صحابہ و اہل بیت اولیاء علماء کی محبت دل میں ڈالنے اور امت کو نیک کاموں کی طرف راغب کرنے میں مصروف عمل ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، 12 دینی کاموں میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے، انشاءاللہ کریم اس کی بہت برکتیں نصیب ہوگی۔ 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام مدرسۃ المدینہ بالیغان بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی کتاب ہے، بندوں کے نام رب کریم کا پیغام ہے، مگر افسوس آج مسلمان قرآن کریم سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت لوگوں کو جو ہے وہ آپ دیکھیں انہیں درست قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، جو پڑھ لیتے ہیں وہ بھی تجوید اور مخارج کی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کے سبب معذ اللہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی قرآن کا پیغام عام کرنے میں بھی مصروف عمل ہے۔ مسجدوں، دکانوں، مارکیٹوں میں مدرسۃ المدینہ بالیغان لگائے جاتے ہیں۔ صرف 35 سے 45 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، اس میں درست تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے، فرض علوم بھی بتائے جاتے ہیں، سنتیں اور آداب بھی سکھائے جاتے ہیں اور ترجمہ تفسیر سننے کا بھی موقع ملتا ہے۔ میں آپ کو بھی عرض کروں گا آپ بھی اس میں شرکت فرمائیں۔ اگر آپ پڑھا سکتے ہیں یقیناً دعوت اسلامی کا میدان جو ہے وہ خالی ہے۔ اپنے متعلقہ ذمہ داران سے یوسی نگران، وارڈ نگران، جو بھی آپ کے متعلقہ نگران ہیں ان سے رابطہ کر کے آپ نے بتائیے میں پڑھا سکتا ہوں۔ چلیے آپ قرآن کی خدمت کی سمداد کر لیں۔ جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھے نہیں ہیں ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے، جہاں بھی آپ کے قریبی مسجد کے اندر دعوت اسلامی والے مدرسۃ المدینہ بالیغان لگاتے ہیں وہاں شرکت کیجیے، انشاءاللہ تو قرآن ٹھیک ہوگا، آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی، قرآن کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ ہمت کیجیے، کوشش کیجیے، انشاءاللہ قرآن سے دنیا میں آپ دل لگائیں گے، قرآن پڑھنے کا شوق دنیا میں پیدا کریں گے، یہ قرآن قبر میں بھی آپ کے ساتھ رہے گا اور اس کی شفاعت سے انشاءاللہ روز قیامت بھی پیدا پار ہوگا۔ آئیے آخر میں جو ہے وہ سنت کی ادائیگی، سنت پر عمل کرنے کے لیے سے ہم جب سنت اور آداب کو سیکھ لیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے ہی ہو، برا کھانا اس ولیمے کا ہے جس میں مالدار بلائے جائیں اور غریب چھوڑ دیے جائیں۔ یہ حدیث پاک میں سنیے کیا فرمایا، برا کھانا اس ولیمے کا ہے جس میں مالدار بلائے جائیں اور غریب چھوڑ دیے جائیں۔ اے عاشقان رسول، ولیمہ کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے وقت پیارے آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے میں ہریسہ کھلایا۔ ہریسہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کھانا ہے۔ ہریسہ کیا ہے؟ کھانا ہے۔ یہ کیسے تیار ہوتا ہے؟ سنیے، کھجور، مکھن، چھہارے اور گھی، دیسی گھی ملا کر اسے بنایا جاتا ہے۔ بڑا ہی لذیذ یہ کھانا ہے اور بڑا ہی قوت والا کھانا ہے، اور اس کے تیار کرنے کے اور بھی انداز
انداز ہے، مختلف انداز ہے، لیکن جو خاص یہاں پر عرض کیا گیا ہے کہ واقعی جو ہے وہ اطباء کے نزدیک بڑا ہی زود ہضم بھی ہے اور واقعی انسان کو اس سے قوت و طاقت بھی ملتی ہے، لیکن سنت کی ہے، اس لیے سنت کی ادائیگی کی وجہ سے ہمیں بھی یہ کھانا جو ہے وہ کھانا چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے میں ایک بکری ذبح فرمائی، یہ آپ کی طرف سے کیے گئے ولیموں میں سے سب سے بڑا ولیمہ ہے، سبحان اللہ۔ دعوت ولیمہ سے متعلق چند مدرکون بھی سن لیتے ہیں۔ ولیمہ مرد کی حیثیت کے مطابق ہے، مثلا غریب ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دعوت ولیمہ کا اہتمام کرے، امیر ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دعوت ولیمہ کرے گا۔ ولیمہ شب عروسی کے بعد کرنا سنت ہے، بعض لوگ نکاح سے پہلے ہی ولیمہ کر دیتے ہیں، ولیمہ تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی جو سنت کا ثواب ہے وہ نہیں ملتا۔ سنت کی ادائیگی کے لیے ولیمہ جو ہے وہ نکاح کے بعد شب عروسی کے بعد یہ سنت ہے۔ دعوت ولیمہ قبول کرنا یہ بھی سنت ہے، البتہ جس ولیمے یا دعوت کے بارے میں معلوم ہے وہاں خرافات مثلا ناچ گانا ہو یا عورتیں اور مرد اکٹھے ہوں گے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مختلف سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بہار شریعت حصہ 16 اور شیخ کامل امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب 550 سنتیں اور آداب خریدیے اور پڑھیے۔ سنتیں سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا بھی ہے۔ بے عمل باعمل بن گئے خاص کر، بے عمل باعمل بن گئے خاص کر، آپ بھی دیکھ لیں قافلے میں چلو، خوب ہوگا ثواب اور ٹلے گا عذاب، پاؤ گے بخششیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بڑے اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں، آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت علامہ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ روشی کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔